سر یہ پہلگام کا جو اٹیک ہے موجودہ اگر پورا گلوبل سیناریو سامنے رکھیں تو آپ اس کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ کیا یہاں سے کسی گروپ نے حصہ لیا؟ وہاں سے مقامی ریزسٹنس ہے؟ اس وقت وہاں پہ امریکی نائب صدر بھی موجود ہیں، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، جو صورتحال ہمارے سامنے ایک چیلنج کے طور پر نظر آ رہی ہے، کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسی صورتحال فردر ایسکیلیشن کی طرف لے جا سکتی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی آنے جائیں تو انسان کو افسوس ہوتا ہے، پاکستان نے بھی کیا، اچھی بات کی ہے۔ لیکن جس بات کا ہمیں زیادہ افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے ہی انہوں نے پاکستان پہ جیسے ہی واقعہ ہوا، اور آپ نے ابتدائیے میں جتنی باتیں کی میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور پچھلے 6 سال سے جب سے انہوں نے کشمیریت ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی آئیڈینٹی کو ہٹ کیا ہے، تو یہ مقامی ریزسٹنس ہے جو کبھی تو ان کے فوجیوں پر کبھی سیولینز پر حملے کرتی ہے۔ تو وہ میسج تو یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ کشمیر کو، اس کی حیت کو جو آپ تبدیل کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ اور یہ پرانا قصہ ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 78 سال کا کہانی ہے۔ تب سے یہ ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیری جو ہے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، وہ بار بار یہ میسج دیتے ہیں، لیکن یہ ہر بار یہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے جو اس دفعہ کیا ہے انہوں نے، یہ بھی نیا نہیں ہے۔ پلوامہ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک ان کے پرانے گورنر کا انٹرویو بھی تھا جس میں بھی یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کچھ ان کی اپنا بھی سلسلہ شامل تھا۔ پھر اس سے پہلے جب یہ پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے سن 2000 میں، اس وقت بھی چھتر سنگھ پورہ میں جو ہوا واقعہ، وہ میں آج پورا انٹرویو سن رہا تھا لیفٹیننٹ جنرل کے ایس گیل کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین آرمی انوالو تھی۔ تو یہ جب یہ تحقیق کریں گے تو شاید اس معاملے میں بھی پتہ چلے کہ جی مقامی ہاتھ تھے۔ تو پھر یہ جو ماحول بنا دیتے ہیں ایک قسم کا پاکستان کے خلاف سے، اور انہوں نے یہ ایک چارج کیا ہوا ہے پورے کے مائنڈ سیٹ کو، یعنی ایک ہائپر نیشنلزم ہے، اور جس میں ایک ایڈیالوجی کا تڑکا لگا کے انہوں نے اتنا زیادہ ہندوستانی عوام کو بھی اور خصوصاً ہندوستانی میڈیا کو اتنا چارج کر دیا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے ایک دم سے وہ پاکستان پر اٹھ کے پل پڑتے ہیں۔ اور آج بھی کچھ اس طرح ہوا، اور اگر کل تو میں دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا ان کے اوپر کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اچھل اچھل کے جو اینکرز ہیں اپنی کرسی سے اٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے نا ہاسٹیج ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کچھ ایکشن کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، جس طرح پلوامہ میں بھی انہوں نے کیا۔ ابھی آپ کا یہی سوال تھا کہ کیا کوئی ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ایک ایسا فرینکنسٹائن پیدا کر دیا، ایسا اپنی عوام اور اپنے میڈیا کو اتنا چارج کر دیا کہ وہ اب خود اس کے لیے مجبور ہو گئے کہ کچھ کریں۔ لیکن یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اگر کچھ کریں گے تو پاکستان جواب دینے کی مکمل طور پر اہلیت رکھتا ہے، اور پلوامہ میں یہ ثابت بھی کیا پاکستان نے۔ اگرچہ پاکستان یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ اس قسم کا دوبارہ ماحول بنے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اقتصاد پہ توجہ دیں، اب کچھ بڑی مشکل سے معاملات کچھ بہتری کی طرف چلنے لگے ہیں، تو اب یہ انہوں نے اعزاز صاحب، لیکن جو میرا اندیشہ ہے، میں دوبارہ آپ بالکل سے سوال دہراؤں گا۔ پلوامہ کا آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے کہ انہوں نے وہ بالا کوٹ میں جو کچھ کیا تھا، پھر ہمیں اس کا جواب دینا تھا، ہم نے جواب دیا۔ پھر وہ پائلٹ جس طریقے سے یہاں 2 جہاز ان کے گرے اور پائلٹ قابو آ گیا، وہ ایک بات کی کہانی ہے جس سے ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ لیکن ایسکیلیشن کا قوی امکان ہے، ہوگی، مجھے شک ہے کہ ایسکیلیشن ہوگی، کیونکہ وہ اس ساری صورتحال کو فوری طور پر انڈیا کا جو نیشنل نیریٹو ہے نا اس وقت ان کے پورے میڈیا کے اوپر، ان کے وزراء کے بیانات سے، وہ اس کو حماس والے وہ اکتوبر 7 کے حملے سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اکتوبر 7 ہمارے ساتھ ہو گیا۔ تو اکتوبر 7 کی بعد میں جو فالو آؤٹ ہم نے غزہ میں دیکھی ہے، ان کے ذہن میں عزائم کچھ اس قسم کے ہیں۔ تو ایسکیلیشن کے لیے ہمیں ذاتی طور پر پاکستان کو، سیکیورٹی کے اداروں کو، ہماری لیڈرشپ کو ذہنی طور پر آمادہ بھی اور عملی طور پر تیار بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، میرے خیال میں دونوں سطح پر کام کرنا چاہیے، ملٹری الرٹ ہو، کیونکہ ان کا جو ڈیفنس منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی جواب دیں گے، تو اس لیے ہمیں الرٹ تو فوری طور پر ہو جانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے بیانیے کی جنگ بھی ہے، کیونکہ ہندوستان نے یہ سارا کچھ اسی لیے کیا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا ہے کہ پاکستان پہ اگر کوئی ہم نے انتہا ایکشن کام کرنا ہو تو اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، پورے مغرب کو ساتھ ملایا جا سکتے، باقی دنیا کو بھی۔ تو پاکستان کو بھی تو اپنا بیانیہ ان کو بتانا چاہیے کہ جی جناب یہ ہر طرف ہر بار یہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہ ابھی یہ چونکہ بڑی جو تصویر ہے اس میں یہ امریکہ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں چین کو روکنے کے لیے، تو اس لیے اب اتنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے یہ پولیس مین ہونے چاہیے، ہیجمون ہونے چاہیے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ایسے صورتحال میں تمام جو چھوٹے ملک ہیں وہ سب ان سے
खफा हैं ये, क्योंकि कोई ना कोई उनके ऊपर अपनी इजारादारी करना चाहते हैं। तो ये बयानिया भी हमें साथ साथ बताना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि दुनिया इनकी बात इस हद तक तो सुनती है कि ये एक बड़ी मंडी है और अमेरिका के पार्टनर हैं, लेकिन क्या ये जरूरी, ये इस बात पे कोई उनको एतबार नहीं है, क्योंकि ये खुद पकड़े गए हैं कनाडा में, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी पकड़े गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमें रुकना चाहिए इस वक्त बयानिए की जंग में, हमें भी भरपूर तरीके से जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल साथ दे रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी भी कर रहा है सही मानों में। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को भी चाहिए, और मुझे यकीन है कि इस वक्त मीटिंग्स हो रही होंगी। आज यकीनन आज वजारत खारजा में भी थी, मैं जा तो नहीं सका, अपनी इनपुट भेजी। तो मुझे पता है कि हमें इस बात का इदराक है कि अगले चंद दिनों में कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए तैयारी मुकम्मल तौर पर रखनी चाहिए।